سنو، زندگی کے سفر میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب ہر راستہ بند دکھائی دیتا ہے۔ مشکلات کا اندھیرا اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ دعائیں کی جاتی ہیں، سجدے طویل ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لیکن جواب خاموشی میں دفن ہو جاتا ہے۔ دل میں سوال ابھرتے ہیں کہ آخر یہ آزمائشیں کب ختم ہوں گی؟ اللہ تعالی ہمیں ان مشکلات میں کیوں ڈال رہا ہے؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایک مومن کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالی ہمیں ایک پیغام دینا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پیغام کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالی نے دنیا کو ایک آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، مشکلات سے مستثن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے تھے، ان کی زندگی بھی مسلسل آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ان آزمائشوں کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رونے دھونے سے رک جائیں، اپنے دکھ کو بیان نہ کریں۔ صبر کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اس کے فیصلے پر بھروسہ کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، جب تمہیں لگے کہ آزمائش حد سے بڑھ رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دینے کے قریب ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک مومن کو حوصلہ دیتی ہے، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی مقدر ہوتی ہے۔ آزمائشیں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ دروازہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کا در۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت ایک ایسی طاقتور حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے جو ہمیں آزمائشوں میں پرسکون رکھتی ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ جب تمہیں لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے لیے کچھ بہتر لکھنے والا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو آزمائشوں میں ہمیں مضبوط رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں صرف اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور اس آزمائش کے بعد وہ ہمیں کچھ ایسا عطا کرتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کبھی غور کیا ہے کہ جب آزمائشیں بڑھتی ہیں تو دل بے چین کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان آزمائش کو صرف ایک سزا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ آزمائش کے بغیر ایمان کا امتحان نہیں ہوتا۔ یہ جملہ ہماری سوچ کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ جب ہم آزمائشوں کو صرف ایک سزا سمجھنے کے بجائے انہیں اللہ کی محبت کی نشانی کے طور پر دیکھنے لگیں تو ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اکثر ہم اپنے درد میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ ہمیں ایک اشارہ دیتا ہے، وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم نے دنیا پر بہت زیادہ بھروسہ کر لیا ہے۔ ہم نے اپنی طاقت، اپنے منصوبوں اور اپنی سوچ کو سب کچھ سمجھ لیا ہے،
اور اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آزمائش ہمیں جھنجھوڑنے آتی ہے تاکہ ہم پلٹ کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مشکل وقت میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب مشکلات بڑھتی ہیں تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہم گھبرا جاتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کا رد عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں اور مشکلات بڑھتی جا رہی ہوں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ آزمائش کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس سے دعا مانگنا اور اس پر مکمل بھروسہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پکارو مجھے، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صبر کے ساتھ دعا کریں اور اللہ کی حکمت پر یقین رکھیں۔ زندگی کے وہ لمحے جب سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، در حقیقت وہی لمحے ہماری تقدیر کو بدلنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ہماری آزمائش کا اختتام کرنے والا ہوتا ہے اور ہمیں ایسی کامیابی عطا کرتا ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب تمہاری آزمائش حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری زندگی بدلنے والا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ آزمائشیں ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آتی بلکہ ہمیں بہتر بنانے کے لیے آتی ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں، اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہے، اگر ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ وقت صبر کا ہے، یہ وقت اللہ پر یقین رکھنے کا ہے، یہ وقت اللہ کے قریب ہونے کا ہے، کیونکہ وہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ کی حکمت پر بھروسہ کریں، اس کے وعدوں پر یقین رکھیں اور صبر کو اپنی طاقت بنا لیں۔ آزمائش کے بعد کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، تھوڑا اور یقین، اور یاد رکھو، زندگی میں جب سب کچھ بکھرتا ہوا محسوس ہو، جب ہر طرف اندھیرا ہو اور جب لگے کہ اب مزید برداشت نہیں ہو سکتا، تو یاد رکھیں یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، جب وہ آپ کو بلند کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہوتا ہے۔ جب تمہیں ایسا لگے کہ تمہارے تمام دروازے بند ہو چکی ہیں، تو ایک دروازہ ایسا ہوتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ نے تمہارے لیے کھول رکھا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں ہمت دیتی ہے۔ آزمائشیں ہمیں گرانے نہیں بلکہ سنوارنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جب وہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ زندگی میں جب ہر چیز تمہارے خلاف جاتی نظر آئے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور اللہ کی رحمت آتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ مشکل وقت میں سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم اس وقت بھی اللہ سے امید نہ توڑو۔ یہی امید ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہے، اگر ہر راستہ بند نظر آ رہا ہے، تو یقین رکھیں اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور بہتر لکھ رکھا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل میں ہیں، اگر زندگی آپ کو تھکا چکی ہے،
اگر ہر چیز بے بس کر چکی ہے تو سن لی، آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اس کے حق میں وہی فیصلہ کرتا ہے جو سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، اس کے در کو مت چھوڑیں، اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ آزمائش صرف ایک امتحان ہے، اور جو اس امتحان میں ثابت قدم رہے اس کے لیے اللہ ایسی کامیابی رکھتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمت رکھیں، صبر کریں، اور یقین رکھیں کہ بہت جلد آپ کی زندگی میں ایک نئی روشنی آنے والی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔